میری شادی آپ سے ہی ہوگی۔ میں اپنے دھیان میں سامنے رکھی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب اچانک مضبوط آواز سن کر میں چونکی اور سامنے دیکھا۔ کیا؟ مجھے لگا مجھے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ تبھی میں نے اس سے دوبارہ پوچھا، میری شادی آپ سے ہی ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی؟ اس نے ایک بار پھر سے کہا تو میں کچھ دیر سے اسے دیکھتی رہی، جو بہت رعبدار انداز میں اپنی بات کہہ رہا تھا، جیسے اس کی بات سچ ہی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ میری شادی آپ سے ہی ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی، اس نے ایک بار پھر سے کہا تو میں کچھ دیر سے اسے دیکھتی رہی، جو بہت رعبدار انداز میں اپنی بات کہہ رہا تھا، جیسے اس کی بات سچ ہی ہو جائے گی۔ اور حیرت تو مجھے اس کی مضبوط انداز اور پر اعتماد لہجے پر ہو رہی تھی، جو وہ بنا ڈرے مجھ سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ تم مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہو؟ مطلب پتہ ہے اس کا؟ میں نے حیرانی سے اس سے سوال کیا تو وہ پھر سے تیزی سے سر ہلا گیا۔ ہاں، آپ سے شادی کروں گا اور آپ ہی میری دلہن بنو گی، وہ ایک بار پھر بولا تو اب کی بار میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس کی بات کو مذاق ہی سمجھ رہی تھی، تبھی میں نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کر دیا تھا اور اسے اس کی جگہ پر واپس بھیج دیا تھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران میری جب بھی اس پر نظر پڑتی تو میرے ذہن میں اس کی گئی بات گھوم جاتی، جس پر میں فقط مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ وہ بچہ بے حد ذہین اور خوبصورت تھا اور کلاس میں کافی نمایاں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باقی ٹیچرز کی طرح میری نظر میں بھی تھا۔ میرے پڑھانے کا ایک اصول ہے کہ میں سب بچوں کو یکساں رکھتی ہوں اور وہ سب کے ساتھ مساوی سلوک کرتی ہوں۔ کسی بھی بچے کو اس کی ذہانت کے بنا پر دوسرے بچوں پر ترجیح نہیں دیتی، کیونکہ میں خود بھی ایسے وقت سے گزر چکی ہوں اور اچھے سے جانتی ہوں کہ جب ٹیچر فیور کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے۔ تبھی میں ہمیشہ اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی ایسی کسی بھی بات کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی بچکانہ بات کو میں نے انجوائے ضرور کیا تھا۔ چھٹی کے وقت میں اسکول سے نکل آئی۔ میرا رخ اب گھر کی طرف تھا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ کر آرام کر سکوں۔ کچھ ہی دیر میں میں گھر پہنچ گئی، فریش ہو کر کھانا کھایا اور پھر آرام کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ کھٹ کھٹ کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو آنے والی میری ماں تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ خیریت؟ آپ تو آرام کر رہی تھیں، میں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیں۔ ہاں، مگر مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے چلی آئی ہوں، میری ماں نے کہا تو میں نے حیرت بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ ایسی کون سی ضروری بات تھی جو وہ مجھ سے اپنا آرام چھوڑ کر کرنے آ گئیں۔ جی کہیے، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ ایک بار پھر مسکرا دیں اور نرمی سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ ہاں، بہت ضروری بات ہے اور ابھی اسی لیے تم سے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تمہارے ابا کو رات کو جواب چاہیے تھا۔ اب کی بار میری ماں نے بتایا تو میں مزید الجھی اور اسی الجھن میں اپنی ماں کو دیکھا۔ دراصل اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے تو تمہارے ابا تمہاری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رشتہ بھی دیکھا ہے۔ لڑکا اچھا اور پڑھا لکھا ہے، کھاتے پیتے گھرانے میں سے ہے، جن کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تمہارے ابا کو سب کچھ پسند ہے، اس لیے وہ تمہاری رضامندی جان کر ان لوگوں کو ملنے اور تمہیں دیکھنے کے لیے گھر بلانا چاہتے ہیں۔ اماں نے ساری بات بتائی تو بے ساختہ میری نگاہوں کے سامنے وہ بچہ گھوم گیا جس کا نام حامد تھا اور جس نے آج مجھ سے کہا تھا کہ میری شادی اس سے ہی ہوگی اور میں اس کی دلہن بنوں گی، اور تب میں جواباً ہنس پڑی تھی، جبکہ اب سچ میں میری شادی کی بات ہو رہی تھی۔ کہاں کھو گئی؟ میں اپنی اماں کے سوال پر چونک کر ہوش میں آئی اور کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر لیجئے۔
میں نے اچھی مشرقی لڑکیوں کی طرح ہر فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے سچ میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئیں اور مجھے سدا خوش رہنے کی دعا دیتی ہوئی اور آرام کرنے کی ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں ان کی باتوں کو سوچنے لگی، مگر پھر سر جھٹک کر آرام کرنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں اور ابھی 22 سال کی ہوں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی ہیں اور دونوں ہی شادی شدہ اور بچوں کے باپ ہیں۔ میری اور کوئی بھی بہن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکلوتی بیٹی اور بہن ہونے کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی بے حد لاڈلی ہوں۔ بھابھیوں کے ساتھ بھی میرا سلوک کافی دوستانہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول کافی خوشگوار رہتا ہے۔ میں نے ایم اے کر رکھا ہے اور ایم اے کرنے کے بعد میں نے شوقیہ طور پر ٹیچنگ کی جاب اسٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی مجھے ٹیچر بننے کا بہت شوق تھا۔ جاب کرنا میری مجبوری نہیں تھی، بلکہ صرف شوق کے خاطر میں یہ جاب کر رہی تھی۔ میرے ابا کی اپنی ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری ہے، جہاں سے ایک مہینے میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ آمدن ہو جاتی ہے، اور ابا کی فیکٹری کا کام دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، جس سے منافع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور ابا اسی فیکٹری کو سنبھالتے ہیں، اور یوں ہماری زندگی بہت خوشگوار اور مطمئن سی گزر رہی ہے۔ مجھے اس اسکول میں جاب کرتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ابا کو میرا جاب کر کے خود کو تھکا دینا پسند نہیں تھا، مگر میری خواہش کے آگے وہ ہار مان گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مجھے محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، کیونکہ انہیں میری فکر تھی۔ وہ میری محبت میں ایسا کہتے تھے۔ پچھلے 3 ماہ سے میں نے اسکول میں پیریڈ وائز پڑھایا تھا، لیکن 2 دن پہلے سے مجھے 6 کلاس دے دی گئی تھی کہ اب مجھے انہیں ہی پڑھانا ہوگا، اور میں نے بھی بنا کسی اعتراض کے یہ ذمہ داری لے لی تھی کہ مجھے بس پڑھانے سے مطلب تھا، نہ کہ کلاس تبدیل ہونے سے۔ اب میں 6 کلاس کی ٹیچر تھی اور انہیں ہی پڑھاتی تھی، مگر آج وہ بچہ حامد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے شادی کی بات بڑے مضبوط انداز میں کی تھی، جس کو میں نے ہنس کر ٹال دیا تھا کہ وہ بچہ تھا اور بچے اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میری رضامندی میرے ابا تک پہنچا کر میری اماں نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کچھ دنوں تک وہ لوگ مجھے دیکھنے آئیں گے، جس پر میں چپ چاپ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ آج پھر میں اسکول میں 6 کلاس کے بچوں کو پڑھا رہی تھی، جبکہ اچانک وہی بچہ حامد میرے پاس آیا اور بولا کہ ٹیچر میری شادی آپ سے ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی۔ میں اس کی پھر سے وہی بات سن کر کچھ حیران ہو گئی، مگر پھر سے بے اختیار ہنس کر اس کی بات ٹال گئی کہ وہ بچہ ہے، اور اس بے معنی بات پر اس بچے کو میں کیا کہوں۔ میں نے آج پھر اس کی بات ٹال دی تھی، اور مجھ سے یہ بات کہنے کے بعد وہ پھر سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ میرے ذہن سے بھی یہ بات باقی بچوں میں مصروف ہو کر آئی گئی ہو گئی، مگر آنے والے چند دنوں میں مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بچہ اپنی بات پر کتنا پکا تھا، کیونکہ وہ ہر روز مجھ سے آ کر یہی بات کہتا تھا کہ میری شادی آپ سے ہوگی اور آپ ہی میری دلہن بنو گی۔ پہلے پہل میں اس کی بات کو ہنس کر یا مذاق میں ٹال دیا کرتی تھی، مگر آخر کب تک میری برداشت کا مادہ لبریز ہونے لگا تھا، اور لگتا تھا کہ کسی بھی دن اس پر آیا غصہ میں اس پر اتار دوں گی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ مجھ سے یہ بات کیوں کہتا ہے، اور وہ بھی بلا ناغہ۔ میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اس بات کو کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا، مگر وہ باز نہیں آیا تھا، جس پر میں بے حد تنگ آ چکی تھی۔ مجھے اس بات کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس بچے کو اس بات سے باز رکھوں۔ اپنی کسی ساتھی ٹیچر کو میں نے یہ بات بتائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی میری بات سن کر وہ یہی کہیں گی کہ وہ بچہ ہے، نادان ہے، تو اس کی باتوں کو نظر انداز کر دوں ایک بچہ سمجھ کر۔ مگر یہی تو ساری بات تھی کہ میں اس کی باتوں کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کی روز روز کی ایک ہی بات سے بے حد تنگ بھی آ چکی تھی۔ اس دن بھی میں کرسی پر بیٹھی 6 کلاس کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جب وہ میرے پاس آیا اور پھر سے وہی بات دہرائی۔
جو وہ روز کہتا تھا، اور آج میرے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا تھا اور مجھے بے حد غصہ آیا تھا، جبکہ وہ معصوم سا چہرہ بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ کل اپنی مما کو اسکول لے کر آنا، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے اس کے والدین کو اس لیے بلانا چاہا تھا تاکہ اس سے بات کر کے اس کے بچے کی حرکت کے بارے میں بتا سکوں، تاکہ وہ اسے منع کرے۔ میری بات تو وہ مان نہیں رہا تھا، مگر اپنی ماں کی بات ضرور مان جاتا۔ میری مما اسکول نہیں آ سکتی، اس بچے نے پہلے والے پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ مجھے اس کے انکار پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو پا کر نرمی سے پوچھا۔ وہ اسکول نہیں آ سکتی کیونکہ وہ معذور ہیں، آپ ہی گھر آ کر ان سے مل لو۔ اس بچے نے کہا تو مجھے بے ساختہ حیرت نے آن گھیرا کہ اس بچے کی ماں معذور تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن 6 کلاس میں تھا اور اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ ایسا جھوٹ آرام سے بول لیتا۔ یقیناً اس کی ماں معذور تھی، تبھی وہ ایسا کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا، کیونکہ میں اس کے گھر جا کر اس کی ماں سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اب میں اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس کے گھر جانے والی تھی۔ باقی کا سارا وقت میں نے حامد کی باتوں کو نظر انداز کیے رکھا اور کام میں مصروف رہی۔ چھٹی کے بعد میں نے اپنا بیگ سنبھالا اور اپنے ضروری پیپرز کی ایک فائل ہاتھ میں تھام کر اسکول سے باہر نکلی۔ وہ بچہ حامد میرے ساتھ ہی تھا، کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی یاد تھا کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے، اس کی معذور ماں سے ملنے۔ کافی دیر یوں ہی سڑکوں اور گلیوں میں پیدل چلتے ہم تقریباً 20 منٹ میں اس کے گھر پہنچ چکے تھے، جو زیادہ بڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا سا پرانا گھر تھا۔ میں اس بچے کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے در دیوار سے عجیب سی ویرانی اور وحشت سی ٹپک رہی تھی، جسے دیکھ کر میں کچھ پریشان ہوئی، مگر پھر حوصلہ کر حامد کی ماں کو ڈھونڈنے لگی، جو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ایک کمرے سے ہوتے دوسرے کمرے اور پھر برآمدے اور کچن میں غرض پورے گھر میں جھانک لینے کے بعد بھی مجھے حامد کی ماں نظر نہیں آئی تھی، جو بقول حامد کے کہ وہ معذور ہیں۔ وہ بھی ایک طرف کھڑا تھا اور چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں پریشان سی ابھی حامد سے پوچھنے ہی والی تھی کہ اس کی ماں کہاں ہے کہ اچانک وہ بچہ بولا کہ اماں اس کمرے میں ہے۔ میں نے اس کے اشارے پر سامنے موجود کمرے کی طرف دیکھا، لیکن اس کمرے کی طرف دیکھتے ہی میں حیرت کا شکار ہو گئی، کیونکہ میں اس کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ وہ خالی تھا، بس بوسیدہ سا اور پرانا سامان رکھا گیا تھا۔ مگر ایک بار دیکھ لینے کے بعد میں پھر سے حامد کے کہنے پر اس کمرے میں داخل ہو گئی کہ ایک بار دوبارہ دیکھنے میں حرج ہی کیا تھا۔ جو ہی میں نے اس کے اندر قدم رکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے ایک سخت اور مردانہ سی آواز ابھری۔ میں نے حواس باختہ ہو کر تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں خوف سے بے ساختہ چیخ اٹھی، کیونکہ سامنے ہی ایک لمبا تڑنگا سا مرد اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن حامد کہیں نہیں تھا، اور دروازے کے سامنے وہ آدمی کھڑا تھا جس کے سامنے سے گزر کر میں باہر نکل سکتی تھی۔ وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اس سے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں حامد کی بات مانی اور کیوں اس کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ میں حامد کا باپ ہوں اور اب تمہاری شادی حامد سے ہوگی، حامد کے باپ نے کہا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں غصے میں چلا اٹھی، جس پر اس شخص نے ناگواری سی مجھے دیکھا۔ آواز نیچی رکھ کر بات کرو، اس آدمی نے غصے سے گھررا کر کہا۔ تم آواز نیچی رکھ کر بات کرو اور چلو نکاح ابھی ہوگا۔ ایسے کیسے؟ وہ 12 سال کا اور میں 22 سال کی۔ ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے۔ اپنے بیٹے کے نکاح کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو اس کی ہم عمر لڑکی سے جا کر کروا دو۔ میں غصے بھرے انداز میں کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھی، مگر ابھی میں دروازے سے باہر بھی نکلی تھی کہ اچانک اس آدمی نے میرے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ میں شاید رومال تھا، جس سے ایک عجیب سی بدبو میرے ناک سے ہوتی میرے دماغ تک پہنچی
اور اگلے ہی پل میں اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو کر نیچے گر گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ مجھے کچھ سوچنے یا سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ میں نہ جانے کب تک بے ہوش رہی، میں نہیں جانتی تھی، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر اتنا بوجھل اور تکلیف میں تھا جیسے کسی نے سر پر کوئی بھاری چیز ماری ہو۔ میری آنکھیں بے حد درجہ بھاری ہو رہی تھیں۔ میں اپنی آنکھوں اور کن پٹیوں کو دباتی ہوئی اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب کچھ سکون ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے اپنے بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر گھوم گیا۔ اس منظر کا یاد آنا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو اٹھی۔ میں نے خوف کے مارے تیزی سے ادھر ادھر نظر گھما کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہوا کہ میں کسی ویران اور بوسیدہ سے کمرے میں تھی، جہاں کاٹ کباڑ رکھا ہوا تھا اور وہاں سے ناگواری سی بدبو اٹھ رہی تھی۔ یہ وہ اس گھر کا کمرہ نہیں تھا جہاں حامد مجھے لے کر گیا تھا، بلکہ یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں حامد کی بات مانی، کیوں اس کے گھر گئی۔ اس کے گھر جا کر میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو میں کبھی وہاں نہ جاتی، لیکن ساری بات ہی تو یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ میں نے فون دیکھنا چاہا مگر میرا بیگ میرے پاس ہی تھا، لیکن فون نہیں تھا، یعنی وہ آدمی میرا فون بھی لے جا چکا تھا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، اسے کھولنے کو کہنے لگی، مگر کوئی جواب نہ آیا، جس پر میں مزید گھبرا گئی۔ نہ جانے میرے گھر والے کتنے پریشان ہوں گے، وہ مجھے غائب پا کر ڈھونڈ بھی پائیں گے یا نہیں، کہیں وہ شخص مجھے جان سے نہ مار دے۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ میں اس کی بات ہرگز بھی نہیں ماننے کو تیار تھی۔ میں کیسے حامد سے شادی کر لیتی جو ابھی محض 12 سال کا تھا۔ باہر دن تھا یا رات مجھے خبر نہیں تھی۔ کتنی ہی دیر یوں ہی گزر گئی۔ میں کبھی سو جاتی اور کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتی، کیونکہ مجھے بے حد بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ آدمی جو مجھے یہاں لا کر اور قید کر کے چھوڑ چکا تھا اور پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی تھی۔ اسی کشمکش اور پریشانی میں سو گئی اور دوبارہ میری آنکھ کھٹکنے کی آواز پر کھلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وہی شخص اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو اس نے مجھے تھما کر کہا کہ یہ لو، کھانا کھا لو۔ مجھے شاید بھوک لگی ہوئی تھی، تبھی خاموشی سے شاپر پکڑ لیا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ میں نے دھیمے لہجے میں بولا کہ اب بحث کرنے کی مجھ میں سکت نہیں تھی، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے کروائے گا، لیکن وعدہ کر کے وہ بھول گیا، اور جب میں نے یاد دلایا تو وہ مکر گیا۔ اسے اتنی آسانی تو نہیں جانے دوں گا، تبھی تمہیں دھوکے سے گھر بلایا تاکہ تمہارا اور اپنے بیٹے کا نکاح کروا سکوں۔ اب یہ پیپر پکڑو اور سائن کرو۔ اس نے تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پیپر اور پین میری طرف بڑھایا تو میں نے اس کی باتوں پر نہ سمجھی سے وہ پیپر تھام لیے اور اس پیپرز کو کھول کر دیکھا تو میرا دماغ پھٹ سا گیا۔ وہ نکاح کے پیپرز تھے جس پر چھوٹا سا انگوٹھا لگا ہوا تھا، جو کہ شاید یقیناً حامد کا تھا۔ بغیر دل رضامندی کے کسی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، اور میں بھی راضی نہیں ہوں، تو آپ جبری میرا نکاح نہیں کروا سکتے، اور مجھے اپنے بابا پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی میرے مجھ سے 12 سال چھوٹے بچے کے ساتھ نکاح کا وعدہ کسی سے نہیں کر سکتے۔ میں نے تڑپ کر کہا تو وہ تیز سے دیکھنے لگا۔ تمہیں تمہارے باپ نے نہیں بتایا ہوگا، مگر یہی سچ ہے کہ تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا نکاح میرے بیٹے سے کروائے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجا، اور پھر وہ فون اٹھا کر کچھ دیر بات کرتا رہا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ میں کل پھر آؤں گا اور مجھے ہر حال میں ان پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے دھمکا کر باہر نکل گیا، جبکہ میں بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتی آنسوؤں کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ وہ رات بھی اسی بے سکونی میں گزر گئی تھی۔ اس نے مجھے بس ایک وقت کا کھانا دیا تھا، شاید اس لیے کہ میں اس کی بات مان کر نکاح کے پیپرز پر سائن کر دوں۔ مجھے اپنے باپ پر پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے۔ اگلے دن میں ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دیکھا کہ وہ ایک معذور عورت تھی۔
مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں وہ حامد کی ماں تو نہیں، اور اس نے میری بات کی تصدیق میرے پوچھے بنا ہی خود ہی کر دی کہ وہ حامد کی ماں ہی ہے، اور وہ شخص جس نے مجھے یہاں رکھا ہے وہ حامد کا باپ تھا۔ وہ تقریباً 40 سالہ عورت تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی 40 سے 45 سال کا تھا۔ میں نے اس عورت سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور پھر میرے کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تیزی سے اس کی وہیل چیئر کے پیچھے چلنے لگی، جیسے وہ خود ہی چلا رہی تھی۔ اس گھر سے باہر نکل کر وہ کئی گلیوں سے ہوتی ہوئی مجھے 20 منٹ کے بعد ایک اور گھر میں لے آئی تھی۔ یہ گھر بے حد صاف ستھرا اور 2 منزلہ تھا۔ گھر نہ صرف باہر سے بلکہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے فریش ہونے کا اشارہ کیا تو میں ہاتھ منہ دھو کر تازہ دم ہو کر آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں میرے شوہر اور بیٹے کی وجہ سے جو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ ہو سکے تو میرے شوہر اور بیٹے کو معاف کر دینا۔ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا، اس کے ہاتھ کھول دیے اور پوچھا کہ کیا اس کے شوہر نے جو کچھ میرے اور حامد کے نکاح کے بارے میں کہا وہ سچ ہے؟ میرے سوال پر اس نے اصرار میں سر ہلا دیا، جس پر میرا رنگ اڑ گیا۔ لیکن یہ پورا سچ نہیں، اس عورت نے کہا تو میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ اگر یہ پورا سچ نہیں تھا تو پورا سچ تھا کیا؟ یہ سوال شاید میری آنکھوں میں بھی اترا تھا۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ پورا سچ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اس کی طرف ہمتاً گوش ہوئی۔ جس آدھے سچ کی وجہ سے میں پچھلے کئی گھنٹوں سے اذیت میں تھی اس کے بارے میں جاننا میرا حق تھا۔ تبھی وہ بولنے لگی کہ میری شادی میرے شوہر ہاشم سے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا اور میرے شوہر کی آپس میں کافی گہری دوستی تھی، اس بات کے باوجود کہ دونوں کی عمر میں 6 سے 7 سال کا فرق تھا۔ جب میرے ہاں پہلے بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی تو تمہارے بابا کے 2 بیٹے پہلے سے تھے۔ تم بعد میں پیدا ہوئیں، تب میرا بیٹا 2 سال کا تھا۔ ہاشم نے تمہارے بابا سے دوستی کو رشتے میں بدلنے کا سوچا اور اس سلسلے میں تمہارے بابا سے بات کی، جنہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تمہاری شادی میرے بیٹے سے کریں گے۔ تمہارے بابا تو وعدہ کر کے شاید بھول گئے، لیکن ہاشم نے ان کے کیے وعدے کو کبھی نہیں بھلایا۔ میرے شوہر کا گاڑیوں کا کاروبار تھا جو کافی اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا۔ اس دوران بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور اس کے کئی سال بعد ہمارا چھوٹا پیدا ہوا جو کہ حامد تھا۔ وقت گزرتا رہا لیکن ہاشم کا رابطہ تمہارے والد سے نہ ہونے کے برابر رہ گیا اور ملنا جلنا بھی بے حد کم ہو گیا۔ احمد کو تمہارے بارے میں پتہ تھا کہ تمہیں اس کے لیے مانگ لیا گیا ہے اور وہ اس رشتے پر خوش بھی تھا، مگر احمد تب 18 سال کا تھا جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ میرا ایکسیڈنٹ تمہارے بھائی کی گاڑی سے ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے ہسپتال لے جا کر میری مدد کر سکتا تھا، جس سے میں آج معذور نہ ہوتی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ اس بات کا پتہ ہاشم کو چل گیا کہ میری اس حالت کا ذمہ دار ان کے بہترین دوست کا بیٹا تھا۔ تب سے ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ بیوی کی محبت دوست کی محبت پر غالب آ گئی اور انہوں نے کہا کہ اب وہ تمہیں اپنی بہو بنا کر اور تم پر ظلم کر کے تمہارے گھر والوں سے میری حالت کا بدلہ لیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے احمد سے بات کی جو اب 23 سال کا ہو چکا تھا اور وہ حامد 11 سال کا، مگر احمد نے صاف انکار کر دیا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور کبھی بھی کسی بدلے کے لیے تمہیں استعمال نہیں کرے گا۔ جس پر غصہ ہو کر ہاشم نے احمد کو گھر سے نکال دیا۔ ہاشم سے تمہارے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے سے تمہاری شادی کریں گے۔ اب بیٹا جو بھی ہوتا، جس بھی عمر میں، تبھی ہاشم نے احمد کو چھوڑ کر حامد کو چن لیا اور تمہارے بابا سے بات کی، جس پر وہ انکار کر گئے کہ وہ اپنے وعدے کی لاج کے لیے اپنی 22 سالہ بیٹی کی شادی ہاشم کے 12 سالہ بیٹے سے نہیں کروا سکتے۔ تبھی ہاشم نے حامد کو مہرہ بنا لیا۔ اس کے سر پر بدلہ سوار تھا جو اسے ہر حال میں لینا تھا۔ اسے سکھایا کہ روز اسے تمہیں کیا کہنا ہے۔ اس نے وہی کیا جو اس کے باپ نے کہا
اور یوں تم مجھ سے ملنے حامد کی بتائی گئی جگہ پر پہنچ گئی۔ وہ ہمارا گھر نہیں تھا، ہمارا گھر یہ ہے۔ لیکن احمد یہاں نہیں رہتا کیونکہ اس نے ہاشم کی بات نہیں مانی تھی۔ اس عورت کی ساری بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ یہ کہانی بدلے کی کہانی تھی جس کی وجہ سے مجھے قید کر کے رکھا گیا تھا۔ تم اب آزاد ہو اور اب اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اس عورت نے کہا تو میں تیزی سے سر ہلاتی اٹھی اور رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ میرے گھر والے میری گمشدگی پر نڈھال تھے اور مجھے صحیح سلامت دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے ساری بات بتائی تو وہ سب بھی میری طرح دنگ رہ گئے کہ انہیں ہاشم کی طرف سے ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ بڑے بھائی نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ان کی بزدلی نے ایک عورت کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا تھا۔ انہوں نے ہم سے معافی مانگی مگر میرے بابا ان کو لے کر میرے ساتھ ہاشم کے گھر پہنچے جہاں ہاشم اپنی بیوی پر گرج رہا تھا کہ اس نے کیوں مجھے آزادی دی۔ میرے بھائی کو دیکھ کر وہ شدید غصے میں آیا مگر اس نے ہاشم سے معافی مانگی۔ ہاشم کی بیوی نے بھی اسے سمجھایا تو ہاشم اس شرط پر راضی ہوا کہ میری شادی احمد سے ہوگی اور میں ہاشم کی بہو بنوں گی اور میری حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی۔ اس طرح سب راضی ہو گئے۔ مجھے بھی اپنی ماں باپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا اور یوں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مگر اصل دھماکہ تو میرے سر پر تب ہوا تھا جب میں نے احمد کو دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرے اسی اسکول کا وائس چانسلر تھا جس اسکول میں میں جاب کرتی تھی، مگر میں نے کسی کو بتایا نہیں اور یوں ایک ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد احمد نے بتایا کہ وہ میرے قریب رہنے کے لیے وہ جاب کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں میرا سینئر تھا، جس پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی اور یہ بھی صرف میرے قریب رہنے کے لیے تھا۔ آج میں احمد کے سنگ ایک خوشگوار اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں جس میں کسی کا کوئی غم نہیں ہے۔ میرے سسر ہاشم اور میری ساس بہت اچھے ہیں۔ احمد بھی مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور میری ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اسکول کی جاب میں نے شادی سے پہلے ہی چھوڑ دی تھی، جبکہ میرے سسر ہاشم کی دوستی میرے بابا سے مزید گہری ہو گئی تھی۔ حامد بھی بڑا ہو گیا تھا مگر سبھی اکثر اس کے بچپن میں میرے ساتھ کی گئی حرکت پر اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں جس پر بس وہ جھینپ کر رہ جاتا ہے۔